بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكيم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي ارشد الناس الى صراط المستقیم۔ 23 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے اور 23ویں پارے کا خلاصہ آج ہمارا موضوع۔ اس پارے میں 4 سورہ مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین، پھر سورہ صافات، اس کے بعد سورہ صاد اور پھر سورۃ الزمر۔ یہ چاروں صورتیں مکی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے حوالے سے میں ایک بات خاص طور پر آپ کو بتا دوں جو کہ ہماری اکثریت کو معلوم نہیں ہے، کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ قرآن ہے، ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کوئی ایسی حدیث جو سورہ یاسین کو عام قرآن سے الگ کر دے، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لقنوا موتاکم بالیاسین، اپنے مردوں کو یاسین کی تلقین کرو، ضعیف حدیث ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث وارد ہیں، ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور ان دونوں چیزوں کے عقلی دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، سورہ یاسین میں قرآن کو نازل کرنے کا مقصد رب کائنات نے پیدا فرمایا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے اسے تبرک کی کتاب بنا دیا۔ دوسری جو بات رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حق کی دعوت لے کر آئے، اس دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی اختیار کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کے سامنے قرآن کی آیت آئے، نبی علیہ السلام کی حدیث آئے، ضد پر نہیں اڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں 3 رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ وہ رسول کون کون سے تھے اس کا تذکرہ کوئی نہیں، لیکن ہوا کیا، بستی والوں نے پہلے رسول کو جھٹلایا، اللہ نے اس کی مضبوطی کے لیے دوسرا مبعوث فرمایا، دوسرے رسول کو جھٹلایا، اللہ نے تیسرا رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کی تائید کرنے والے ایک سرفروش کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جب تینوں انبیاء نے مل کر بستی والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایمان لانے کی بجائے انہوں نے الٹا انبیاء کے خلاف سازشیں کی، تو ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا جس نے یہ کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے، بجائے اس کے کہ اس کی بات کی تائید کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ہمیں رسولوں کی پیروی کی طرف بلاتا ہے۔ ان ظالموں نے اسے شہید کر دیا۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دلیل کے مقابلے میں تشدد یہ ایمان والوں کا، یہ معقول لوگوں کا خاصہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، اور یہ آج بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ زمین مردہ ہے، بارش نازل ہوتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا فرمایا، دن رات کی مثال اللہ نے دی، سورج چاند کی مثال دی، پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کی مثال دی، پانیوں کی مثال دی، سمندروں کی مثال دی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر انسان کو یہ سمجھایا کہ جب اسے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو اسے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد رب کائنات نے قیامت کی نقشہ کشی کی ہے کہ قیامت والے دن کس قسم کے حالات پیش آئیں گے،
جنت کی نقشہ کشی فرمائی رب کائنات نے، جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، جنتیوں کا حال کیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہوگا، صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات بیان فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان پر ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جواب میں ناشکری اور شرک کا راستہ اختیار کرتی ہے، کھائیں اللہ کا اور گیت گائیں کسی اور کے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العزت نے پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم کیا تھے، میں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا، اور آج ایک معمولی سے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان جب اس مقام پر پہنچ گیا ہے تو کہتا ہے کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا یہ دوبارہ زندہ ہوں گی؟ اللہ نے پھر اس کا جواب خود دیا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سورہ صافات کی۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جب دعوت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا تو رب کائنات نے نسبتاً اس سورہ مبارکہ میں ذرا سختی کے ساتھ ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ پہلی بات جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی وہ یہ کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ محفوظ طریقے سے ہوا ہے، اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آج 1500 سال ہونے والا ہے، قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو کہ آخرت کے انکاری ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی قبر انسان کو کھا جائے، جسم کیڑے کھا جائے، انسان زندہ ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا انجام بیان فرمایا کہ جو انبیاء کو مانتے ہیں، ان کی دعوت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ اس کے بعد رب کائنات نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی داستانیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے کی قربانی والا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے بتوں کو توڑنے کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر یہ جو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثال قسم کی تابعداری تھی اپنے والد کی۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سورہ صافات سے یہ واقعہ ضرور پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے۔ آج بھی بیٹے باپ کے اشارے پر گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ جیسی تربیت ہونی چاہیے، اور دوسری شرط ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں سے مخاطب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مخاطب ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس کے بعد رب کائنات نے سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے کس انداز سے ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے ان کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو نسبتاً سخت انداز میں تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بات یاد رکھو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اگر وہ نہیں رہے تو رہو گے تم بھی نہیں۔ سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں جب اعلانیہ دعوت شروع کی تو اہل مکہ نے شروع میں مخالفت کی، لیکن بدتمیزی کا عنصر شامل نہیں تھا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈال کے طور پر اللہ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس کا نام ابو طالب تھا۔ تو جب مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ دعوت رک نہیں رہی تو انہوں نے ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ کام آج بھی جاری ہے۔ کوئی نوجوان اگر صحیح راستے پر آ جاتا ہے نا تو اس کے باپ سے جا کر ملتے ہیں، تمہارا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے۔ یہ 25 کے قریب سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے دین کی مخالفت کیوں کر رہا ہے۔ تو جب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات کی کہ چچا جان مجھے ان سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، میں ان کو ایک ایسی دعوت دے رہا ہوں کہ اگر اس دعوت پر ایمان لے آئیں تو کائنات کے سارے خزانے ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی۔ پھر چونکہ دعوت کے میدان میں آزمائش پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی
کہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے سیدنا داؤد علیہ السلام، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش نازل فرمائی، لیکن وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دے کر ان کی آزمائش فرمائی، تو یقیناً یہ بھی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہضم کر سکیں۔ بہت سارے ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، چار پیسے آئے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا رب کائنات نے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و زر کی بارش فرمائی۔ جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے، لیکن اچانک طبیعت خراب ہوئی، بیماری آ گئی، بیماری کی وجہ سے ساری کی ساری دولت چھن گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کا در نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کو انہوں نے ترک نہیں کیا، بلکہ رب کائنات کے سامنے مسلسل روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اس سے ہمیں ایک بات کا بڑا واضح طور پر سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نعمت عطا فرمائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ایسے لوگ آج موجود ہیں، دولت نے جن کا دماغ خراب نہیں کیا، اپنی اوقات نہیں بھولتے وہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ مال و زر، یہ نوٹ جو ہے نا، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ڈلتی چھاؤں ہیں، آج میرے پاس ہیں، کل آپ کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس، لیکن یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ قدریں، ویلیوز، اخلاقیات، تربیت، ادب و احترام، یہ چیز ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے عزیز و قارب جاننے والے، ماننے والے آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی میٹھی زبان، ان کا ادب و احترام والا انداز، ان کی زندگی کے مثبت پہلو آج بھی ہمارے سامنے ہیں، کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی ہماری اس بستی میں میٹھی زبان والا اصل میں بندہ فلاں ہی تھا، ہماری اس بستی میں قوت برداشت کا مالک فلاں ہی بندہ تھا، ہماری اس بستی میں صاحب ظرف فلاں آدمی تھا، کہ بڑی بڑی غربت بھی اس نے دیکھی، تو غربت میں بھی اس نے مر گیا نہیں کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی تو دولت نے اس کا دماغ خراب نہیں کیا، وہ اپنی اوقات نہیں بھولا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ہمیں اسی بات کا سبق دیتا ہے۔ اس میں پوری تفصیل ہے کہ کس انداز سے ان کی بیویاں ایک ایک کر کے چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی رہ گئی، تو وہ سارے کے سارے واقعات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے۔ پھر رب کائنات نے ان واقعات کا اصل درس ہمارے سامنے رکھا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے تو مصیبت ہو یا خوشی ہو، اللہ تعالیٰ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ سورہ زمر شروع ہوتی ہے، یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اہل مکہ کے جو بت تھے وہ بڑے بڑے اولیاء صلحاء کے بت تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، براہ راست نہیں سنتا، ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہی عقیدہ آج کے بہت سارے مسلمانوں کا بھی ہے جو شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، حالانکہ جو رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اس کو کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ایک ایک چیز کائنات کی اس پر میری نظر ہے، اس کو میں چلا رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں رب کائنات ان کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر 10ویں سے لے کر 14ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ ہو تو ہجرت کر جانی چاہیے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ پاکستان سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دینی اعتبار سے ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بڑا عقل مند شخص وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور 23ویں پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک بہترین مثال دے کر توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی 23ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل ہم 24واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔